اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ ایئر کلاس۔ آج آپ لوگوں کا یہ 7واں لیکچر ہے۔ آج ہم دیکھیں گے مکتوبات سلیمان، جس کا عنوان ہے اور جسے تحریر کیا ہے سید سلیمان ندوی۔ ان کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ مولانا شبلی نعمانی کے وہ شاگرد ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی سیرت نگار، عالم، مقرر، ادیب، شاعر تھے۔ سید سلیمان ندوی بھی انہی کے شاگرد ہیں۔ ان کی تمام زندگی جہد فہم اور عمل مسلسل میں بسر ہوئی۔ انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں اسلامیان ہند کی خدمت کرنے پر صرف کر دی۔ انہوں نے تصنیف و تالیف کو بھی حرز جاں بنایا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی خدمت کا فریضہ بھی احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ مراد یہ ہے کہ جب زندگی کو ایک بڑے مقصد میں ڈھال دیا جائے تو ایسی تحریروں میں سنجیدگی غالب نظر آتی ہے۔ زیر نظر مکتوب اپنے اندر ان کی سنجیدگی کا مقصد لیے ہوئے ہے، یعنی خط جیسی ذاتی تحریر بھی سنجیدگی کے عنصر سے تہی نہیں ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے، جو کہ ان کے استاد محترم تھے، مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ اور ان کے شاندار ماضی سے آگاہ کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے قلم، اپنے فن اور اپنی زبان سے مسلمانوں کی خدمت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا درس دیا۔ سید سلیمان ندوی مولانا شبلی ہی کے شاگرد تھے۔ یہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ انہوں نے اپنے استاد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلامیان ہند کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ خط جو کہ سید سلیمان ندوی صاحب نے لکھا ہے، ان کی اس بے چینی و بے قراری کا خماس ہے جو انہیں مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر اس زمانے میں محسوس ہوتی تھی۔ بر صغیر کے جو مسلمان تھے، جس قسم پرسی میں رہ رہے تھے، اس کے حوالے سے ان کی حالت زار کو دیکھ کر انتہائی کوفت اور بہت زیادہ دکھ اور رنج کو وہ محسوس کرتے تھے۔ جو ہی انہیں علم ہوا کہ انگلستان کے ایوان عام میں مسئلہ ترکی زیر بحث آنے والا ہے، وہ تمام تر اپنی مصروفیات ترک کر کے فوراً انگلینڈ پہنچ گئے اور اس اجلاس میں شریک ہو گئے۔ انگلستان میں انہوں نے مختلف اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی اور مسلمانوں کے خلوص دل سے وکالت کی۔ واقعتاً وہ اپنے استاد کی طرح مسلمانوں کے مستقبل کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ سید سلیمان ندوی کے متعلق بتاتی چلوں کہ 1884 میں پیدا ہوئے اور 1953 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ سید سلیمان ندوی کے حوالے سے، جو کہ مولانا شبلی کے شاگرد تھے، ان کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ 1884 میں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ قصبہ دینہ صوبہ بہار سے ان کا تعلق تھا۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں دیگر اساتذہ کے علاوہ مولانا شبلی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے۔ سید سلیمان ندوی کچھ عرصہ درس و تدریس میں مصروف رہنے کے بعد دارالمصنفین مولانا شبلی نعمانی کا جو ادارہ تھا اس سے منسلک ہو گئے۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو حکومت پاکستان کی دعوت پر کراچی آ گئے۔ ان کی تحریروں کی جو خصوصیات ہیں خطوط نگاری کے حوالے سے، اس کے بارے میں بتاتی چلوں۔ سید سلیمان ندوی کے خطوط نویسی کی جو خصوصیات ہیں اس کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ خطوط نویسی کے حوالے سے جہاں دیگر مشاہیر کا نام لیا جائے گا، وہاں سید سلیمان ندوی کا نام بھی خصوصی اہمیت کا حامل رہے گا اردو ادب میں۔ ان کی زندگی کے شب و روز ملک و قوم کی خدمت اور علم و ادب کی آبیاری میں بسر ہوئے۔ عمل پہم، جہد مسلسل سید سلیمان ندوی کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے مولانا شبلی نعمانی نے یہی خصوصیات اپنائی تھی، تو ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے بھی یہی خصوصیات اپنی تحریروں میں لازم رکھی۔ ان کے خطوط ان کی عملی زندگی کی داستان بھی سناتے ہیں۔ خطوط میں عموماً نجی معاملات، ذاتی تعلقات اور اپنی شخصیت کے مختلف رنگ غالب نظر آتے ہیں، لیکن سید سلیمان ندوی کے خطوط میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں قومی معاملات اور مذہبی و معاشرتی مسائل کی تفصیل ملتی ہے۔ ان کے خطوط کے مطالعے سے ان کی شخصیت کی خوشبو بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ سید سلیمان ندوی نے نہایت پرآشوب دور بھی دیکھا ہے۔ یہ دور ان کے خطوط میں ایک اہم دستاویز کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خطوط کے وسیلے سے مکتوب نگار کی شخصیت تک رسائی ممکن ہوتی ہے، لیکن سید صاحب کے خطوط کی اہمیت قومی اور تاریخی زیادہ ہے۔ سید صاحب جب یورپ گئے تو انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب، بزرگ ہستیوں کو سیاسی منظر، حالات فرنگ اور مسلمانوں کے اجتماعی معاملات و مسائل کے حوالے سے خطوط ارسال کیے۔ یہ خطوط برید فرنگ کے عنوان سے منظر عام پر آئے۔ مولانا مسعود عالم ندوی کے نام خطوط مکاتیب سید سلیمان ندوی کے نام سے منصہ شہود پر آئے۔
جو مکاتیب سید عبد الماجد دریا آبادی کو لکھے گئے۔ وہ مجموعہ مکتوب سبحانی کی صورت میں 2 جلدوں میں مرتب کیا گیا۔ علاوہ ازیں ان کے خطوط رسالہ معارف کی زینت بھی بنتے رہے، جو ہنوز اپنی اشاعت کے منتظر ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا اور دیکھیے گا کہ ان خطوط میں کس طرح سے جو میں نے PDF فائل بھیجی ہے وہ سبق نکال کے پڑھیے گا اور ریٹن تحریری مشق کر کے میرے نمبر پہ سینڈ کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔